آج میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ فیصلہ میری زندگی بدل دے گا یا نہیں۔ ہر ہجرت آسان نہیں ہوتی، آج میری زندگی کا سب سے مشکل دن ہے۔ بچے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ریکارڈنگ کے لیے لاہور جا رہا ہوں، انہیں کیا پتا کہ اب ان کے بابا زندگی کی ایک نئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اپنے روزگار کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، انہی بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جب میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنا شہر یوں چھوڑنا پڑے گا، لیکن آج وہ دن آ گیا تو میں نے فیصلہ کیا لاہور ٹرانسفر لینے کا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ریکارڈنگ کے لیے لاہور جا رہا ہوں، تو وہ اپنی فرمائشیں میرے سامنے رکھ رہے تھے کہ بابا یہ لے کے آنا ہے، وہ لے کے آنا ہے، لیکن انہیں کیا پتا کہ اب بابا کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں اور واپسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب واپس آئیں گے۔ یہ زندگی ایک ہی ہے، اس کو چانس دیتے رہنا چاہیے، جو موقع ملے اسے اویل کرنا چاہیے، تاکہ کل کو آپ کے دل میں گلٹ نہ رہ جائے کہ یہ کر ہی لیتا تو بہتر تھا۔ سو میں نے کر لیا، لاہور آئی ایم کمنگ۔ خیر جانا تو تھا ہی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ فرنٹ سیٹ پہ ٹریول کروں، تاکہ میں نیچر کو دیکھ سکوں، لوگوں کو دیکھ سکوں، راستوں کو انجوائے کر سکوں اور پورے سفر کا مزہ لے سکوں۔ تو میں نے فرنٹ سیٹ ہی ریزرو کی تھی۔ راستہ بڑا خوشگوار تھا، لیکن پچھلی جو یادیں تھیں، دوستوں کی یادیں، اپنے کلیگز کی یادیں، گھر والوں کی یادیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ اچھا، ہجرت کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، خاص طور پہ تب جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آپ واپس آئیں گے۔ اپنے بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو اکیلے چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑی ہمت کا کام ہے، لیکن مجھے اللہ نے ہمت دی کیونکہ میرا عزم بڑا تھا۔ انشاءاللہ اور میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا، کیونکہ اسی نے توفیق دی، اسی نے اسباب بنائے، اور وہی مجھے لاہور لے کے جا رہا ہے اور وہی میری امیدوں کو پورا بھی کرے گا۔ ہاں جی، تو آخر کار میں لاہور پہنچ گیا۔ یہ ایک پلازا ہے جہاں پہ میرے ایک دوست کا دفتر ہے پراپرٹی کا، تو میں فار دا ٹائم بینگ یہیں پہ رہوں گا۔ اسی دفتر کے اندر مجھے اسی کے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوگا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ لاہور ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ہمیں کیا کیا آپشنز، کیا کیا اپرچونٹیز دیتا ہے۔ تو چلیں آپ کو دفتر دکھاتا ہوں کہ آگے کا جو سین ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا جی، کچھ اس طرح کا یہ دفتر ہے، صاف ستھرا سا ہے، یہاں پہ صوفے موجود ہیں، ٹیبلز لگے ہوئے ہیں، چونکہ پراپرٹی کا ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے سامان کو رکھا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ انہیں نماز ادا کر لی جائے۔ یہاں پہ نماز کے لیے ایک علیحدہ سے جو شاپ ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں باتیں کی، ڈھیروں دعائیں کی کہ یا اللہ تیرے سہارے، تیرے آسرے آیا ہوں اور تو نے ہی اسباب پیدا کیے، اور اس سفر کو خوشگوار بنانا، تاکہ میں جس مقصد کے لیے، جس امید کے ساتھ میں لاہور آیا ہوں، اس میں کامیاب ہو سکوں۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ آج رات کے لیے ہمارے پاس سونے کا یہی آپشن تھا، تو صوفے پہ ہی سونا پڑے گا۔ مچھر کافی زیادہ تھا، میں نے ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ کسی بھی کمپنی کی کوئل لگا لیں، اس سے کیا ہوگا کہ کافی ساری آسانی ہوگی مچھر کو بھگانے میں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا، میری کہانی شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو موٹیویشن دے سکے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سہارے، اللہ کی آس پہ جو ہجرت کی ہے وہ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔